بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ ہمارا درس دینیات کا سبق نمبر 10 ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے تیمم کے فرض پڑھے تھے، وہاں تیمم مکمل ہو گیا۔ یہ سبق نمبر 10، سبق نمبر 10 میں یہ ہماری دوسری فصل ہے۔ پہلی فصل پاکی کے بیان میں گزر چکی، یہ دوسری فصل ہے، مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کے طریقے کے بیان میں۔ جب مسجد اللہ کا گھر ہے تو اس لیے مسجد کے آداب ہمارے گھر سے بھی زیادہ ہے۔ ہم اپنے چھوٹے بچوں کو مسجد کا آداب نہیں سکھاتے، تو ہم بہت زیادہ تفصیل نہیں کرتے ان سبقوں میں۔ تو درخواست اتنی ہے کہ ایک تو 7-8 سال سے پہلے بچے کو مسجد میں نہ جانے دیں، اور 7 سال کی عمر میں خود ساتھ لے کر کے جائیں اور محفوظ جگہ پر کھڑا کریں بچے کو، اور اسے تنبیہ کریں کہ یہاں کوئی شیطانی نہیں ہونی چاہیے۔ آج ہمارے بچے سب سے زیادہ مسجدوں میں، ہم یو پی اور خصوصاً اپنے میرٹھ کی بات کرتے ہیں، رمضان وغیرہ میں سب سے زیادہ بے ادبی مسجدوں کی جاتی ہے۔ اس سے بہتر تو یہ مانتا ہوں کہ مسجد میں آنا نہیں چاہیے۔ تو اپنے بچوں کو کم سے کم یہ سکھائیں کہ مسجد کا ادب سکھائیں۔ تو یہ ہمارا سبق نمبر 10 ہے، مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کے طریقے کے بیان میں۔ ہمیں اپنے زندگی کے ہر حصے میں سنت کو پیش رکھنا ہے۔ تو سنتی طریقہ کوئی خاص ایسا ہے نہیں، لیکن پھر بھی کچھ مستحب طریقے، آدابی طریقے ہیں مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کے، وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ تو مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ یہ ہے، نمبر 1 سیدھے پیر سے مسجد میں داخل ہونا۔ نمبر 2 مسجد میں داخل ہونے کی دعا کا پڑھنا۔ نمبر 3 دل میں اعتکاف کی نیت کرنا۔ اعتکاف یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا ثواب خاموش بیٹھ کر بھی ملتا رہتا ہے، اور اگر آدمی سو گیا تو اس کو بھی ثواب، جب بھی ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو جب بھی ہم مسجد میں داخل ہوں تو دل سے اعتکاف کی نیت کر لے کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی، تو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، نماز کے ساتھ ساتھ اور عبادتوں کے ساتھ ساتھ۔ تو نمبر 3 پر ہے اعتکاف کی نیت کرنا۔ نمبر 4 درود پڑھنا۔ جب مسجد میں داخل ہونا تو درود بھی پڑھیں اور اعتکاف کی نیت بھی کریں۔ نمبر 5 اگر جماعت نہ ہو رہی ہو یا لوگ ذکر اور تلاوت میں مشغول نہ ہوں، مسجد میں سلام کرنا، داخل ہوتے وقت سلام کرنا۔ یا اگر لوگ ذکر اور تلاوت میں بھی مشغول ہیں اور سنت وغیرہ بھی پڑھ رہے ہیں تو پھر اتنی زور سے سلام کرنا کہ لوگوں کو ڈسٹرب نہ ہو، لوگوں کی عبادت میں اور سنتوں میں خلل نہ پڑے۔ تو نمبر 5 ہے مسجد میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا، لیکن ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کو ڈسٹرب نہ ہو، کوئی کسی کی عبادت میں خلل نہ ہو۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ تو صحیح ہے نا، وہ 5 ہی ہے نا مسجد میں داخل ہونے کا۔ نمبر 1 پھر سے بتاتے ہیں، نمبر 1 سیدھے پیر سے مسجد میں داخل ہونا۔ نمبر 2 مسجد میں داخل ہونے کی دعا کا پڑھنا۔ نمبر 3 دل میں اعتکاف کی نیت کرنا۔ نمبر 4 درود پڑھنا۔ نمبر 5
اگر لوگ ذکر اور تلاوت میں مشغول نہ ہوں تو سلام بھی کرنا، یا مشغول ہو تو آہستہ سلام کرنا کہ لوگوں کی عبادت میں نماز میں خلل نہ پڑے۔ اب آتی ہے اعتکاف کی دعا۔ اعتکاف کی دعا یہ ہے: بسم اللہ دخلت، بسم اللہ دخلت وعلیک توکلت نویت سنت الاعتکاف۔ بسم اللہ دخلت، داخل ہوا میں اللہ کے نام سے، بسم اللہ دخلت، وعلیک توکلت، اور اللہ پر توکل یعنی بھروسہ کرتے ہوئے، بسم اللہ توکلت، بسم اللہ دخلت وعلیک توکلت نویت سنت الاعتکاف، اور نیت کی میں نے سنت اعتکاف کی۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اگر کوئی زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے یا پڑھا لکھا نہ ہونے کی وجہ سے عربی یاد نہ کر سکتا ہو تو کم سے کم ترجمہ تو یاد کر لے۔ تو یہ تو ہوئی اعتکاف کی دعا، بسم اللہ دخلت وعلیک توکلت نویت سنت الاعتکاف۔ اب ہے مسجد میں داخل ہونے کی دعا۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا یہ ہے: اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ ترجمہ اس کا یہ ہے: اے اللہ کھول دے مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے، اے اللہ کھول دے مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے۔ تو یہ ہم جیسے مسجد میں داخل ہوں گے تو سیدھا پیر رکھیں گے، سیدھا پیر رکھنے کے بعد ہم اعتکاف کی نیت کریں گے، پھر مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں گے۔ پہلے درود پڑھ لیں، ترتیب اس طرح بنا لیں اس کی۔ سب سے چھوٹا درود یہ ہے: جزا اللہ ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، بسم اللہ دخلت وعلیک توکلت نویت سنت الاعتکاف، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ تو اس طرح ترتیب بنا لیں۔ اگر کوئی یہ درود یاد نہ کرتا ہو تو کم سے کم یہ پڑھ لیں: صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، بسم اللہ دخلت وعلیک توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔